الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، کئی ہفتوں سے جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ تربیت اولاد کے متعلق چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمت عظمی عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے ہم پر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اسی سلسلے میں ایک واقعہ شروع کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے تھے اور اس کی نافرمانی کی شکایت کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کیا آپ نے بھی اس کے حق ادا کیے ہیں یا نہیں؟ پہلا حق بتلایا تھا کہ سب سے پہلے ایسی لڑکی سے اور ایسی بیوی سے شادی کرے جو نیک ہو. اس کے متعلق حدیث مبارکہ کے حوالے سے بتلایا کہ نیک بیوی جو ہے تمام دنیا کے مال اور دولت سے بہتر چیز ہے. خیر من متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اس کے بعد جو دوسرا حق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں. آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کہیں کسی کا نام سنا، وہ اچھا لگا، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اور ہم نے وہ نام رکھ دیا، حالانکہ معنی کے اعتبار سے وہ نام صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھے اور ان کو اچھی تربیت دے. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کسی فلمی اسٹار کا نام رکھ دیا، کسی ہیرو کا نام رکھ دیا، جو من میں آیا وہ نام رکھ دیا، اور کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی. ہمیں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے اور علماء سے رجوع کرنا چاہیے. علماء سے معلوم کر کے، پڑھے لکھے لوگوں سے معلوم کرے کہ یہ میں نام رکھنے جا رہا ہوں، اس کے معنی کیسے ہیں. اچھے نام رکھنے چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں. یہ دو نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہیں، اور یہ نام صحابہ اکرام کے ہوئے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف ہے، اور اسی طرح بہت سے صحابہ عبداللہ کے نام سے بھی ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن مسعود ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو ہمیں جو ہے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے. ایک چیز اور معاشرے میں دیکھی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری ملتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور انتہائی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے.
اور اگر لڑکی کی پیدائش کا جب ہم تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں. بہت سے حضرات ایسے ہیں یا بہت سے گھرانے ایسے ہیں ان کی ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی تو ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے, اس کے کھانے کا انتظام کہاں سے کریں گے, اس کے پہننے کا اوڑھنے کا انتظام کہاں سے کریں گے, اس کے پالن پوشن کا انتظام کہاں سے کریں گے. یہ وہی سوچ ہے جو کفار مکہ کی سوچ تھی. اور اسی سوچ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو خوشخبری دی جاتی کہ آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے, لڑکی کی ان کو جب خوشخبری دی جاتی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, تو رنج کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے, ناگواری کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں. قرآن کریم نے لفظ سیاہ کا انتخاب کیا کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ رنج لاحق ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. تو اسی کو فرمایا قرآن کریم نے جب ان کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں, مسودًا وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ غصے کے مارے تنبن ہو جاتے ہیں, اندر سے گھٹنے لگتے ہیں, ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, اور اس خوشخبری کو, اس اچھی خوشی کو اور اس اچھی خبر کو لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے, لوگوں سے چھپاتا ہے. پتہ نہ چل جائے کہ میرے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے, پتہ نہ چل جائے, میری ناک نیچی ہو جائے گی. یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا. وہ فخر محسوس کرتے تھے جب ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا اور اپنی ذلت محسوس کرتے تھے جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی. تو يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, اس خوشی کو چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, اور یہ سوچتا ہے کہ اسی ذلت کے ساتھ, اسی بدنامی کے ساتھ میں اس کو گھر میں رکھوں, اس کی پرورش کروں, أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, یا اس کو زمین میں دفن کر دوں. کفار مکہ زمین میں زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی, حالانکہ بے عزتی نہیں ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے, نعمت عظمی ہے, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے. لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ لڑکی اللہ کی رحمت ہے اور لڑکا اللہ کی نعمت ہے. نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو نعمت دی تھی, اس کا کیسا استعمال کیا, اور اللہ تبارک و تعالی جو ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے اس کا سوال نہیں ہوگا. تو برمایا ایک نقطہ لکھا ہے علماء نے کہ لڑکی جو ہے اللہ کی رحمت ہے اور لڑکا اللہ کی نعمت ہے. نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اور رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تو بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں, اس بدعقیدگی میں مبتلا ہیں کہ وہ لڑکی کی پیدائش کو غلط سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آج کے دور میں ان کا خرچ کیسے برداشت کیا جائے گا. قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں, یعنی تمہارے بچوں کے رزق کا انتظام بھی ہم ہی کرتے ہیں اور تمہارے رزق کا انتظام بھی ہم ہی کرتے ہیں. رزاق ہم ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, کہ اپنے بچوں کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو, ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. تو رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے. دنیا کی تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالی کے خزانے قدرت سے اور خزانے غیب سے کھاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی پالتے ہیں. پرورش کا انتظام اللہ کے سپرد ہے. اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ پرورش میں کروں گا, آپ تو صرف عبادت کیجئے, آپ تو صرف نماز پڑھیجئے. تو لہذا یہ تنگ نظری اور یہ بدعقیدگی ہمارے ماحول میں جو پیدا ہو گئی ہے اس کو بھی نکالنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, تو ان کے نکاح کا انتظام کیا جائے جلد از جلد. آج کل دیکھنے میں آیا, ایک معاشرے کو دیکھو, اتنا گندا معاشرہ ہو چکا ہے, ہر طرف زناکاری, بدکاری اور نہ معلوم کیسے کیسے واقعات سننے کو ملتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی ایک اہم اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ نکاح کے لائق ہو گیا، سب کچھ موجود ہے، تمام اسباب مہیا ہیں، ہر چیز کا انتظام ہے، لیکن لاپرواہی، بچوں کے نکاح میں دیر کی جا رہی ہے، بچیوں کے نکاح میں دیر کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بچیاں جو ہے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ اور اسلام اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت کفار کو نہیں دی، یہ نعمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے، ایمان والوں کو دی ہے۔ دنیا کے اندر کافروں کے پاس سب کچھ موجود ہے، ان کے پاس محلات بھی ہیں، گاڑی بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ان کے یہاں پر، لیکن ان کے پاس نعمت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ آخرت کے اندر نامراد اور ناکام ہوں گے، اور مومن جنت کے اندر مزے مارتا ہوا ہوگا۔ تو ہمارا یہ اتنا قیمتی سرمایہ، اتنی قیمتی نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی تھی، ہماری بچیاں اس کو ضائع کر رہی ہیں، اس کو برباد کر رہی ہیں، اس کا وبال کس پہ پڑے گا؟ اس کا وبال ہم پر پڑے گا، ہم سے پوچھ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوج فإن بلغ ولم يزوج فأصاب شيئا فاسمه على أبيه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے کوئی لڑکا ہو، جس کی اولاد ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی تربیت کرے، اس کو دین سکھائے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، اور جب وہ بالغ ہو جائے، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کا انتظام کرے۔ اور اگر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے بچہ، نکاح نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، نکاح نہ ہونے کی وجہ سے وہ زناکاری میں مبتلا ہوتا ہے، بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، تو فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى أَبِيهِ، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا وہ وبال، اس کا وہ گناہ اس کے والد پر پڑے گا، اس کے ماں باپ کو اس کو گناہ دیا جائے گا، اس کے ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اچھی تربیت کرنی ہے، اچھے نام رکھنے ہیں، اور اس کے بعد ان کے نکاح کا انتظام جلد سے جلد کرنا ہے۔ حالات نہیں ہیں، مجبوری ہے، نکاح کا انتظام نہیں ہے، وسعت نہیں ہے تو دوسری چیز ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے وسعت عطا کی ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح جلد از جلد کریں، بچیوں کے نکاح میں دیر نہ کریں۔ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء انا وهو هكذا وضم اصابعه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے جو بچیوں کی تربیت کر دی، ان کو پال پوس کے بڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئے، من عال جاریتین حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، تو ان کی تربیت کا انتظام کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے بعد وہ بڑی ہو گئی، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اور ماں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، اپنی انگلیوں کو ملایا اور فرمایا اشارہ کر کے کہ اس طرح قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح کھڑا ہوا ہوں گا، یعنی اس کا جو درجہ ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا وہ شخص جو بچیوں کی تربیت کرے۔ اور آج بچیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، ان کی تربیت نہیں کی جا رہی، سوچتے ہیں تو ایک بوجھ ہے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، ان کی تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے، ان کو اچھی تعلیم دینی چاہیے، یہ ہمارے لیے جنت کا سبب ہے، ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور ان کو اچھی تربیت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بہت ساری وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی تربیت میں کوشش کرنی چاہیے، اچھی تربیت دینی چاہیے۔
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت تو کی لیکن ایسی جگہ پر پہنچا دیا یا ایسی تعلیم میں ڈال دیا جو دین سے محروم ہو گئے، ایمان سے محروم ہو گئے۔ بعض کالج ایسے ہیں کہ ان کو ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ان کا عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے۔ بعض یونیورسٹیوں میں، بعض کالجوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ چھوٹا بچہ جب کالج گیا تو پیر میں جو ہے بٹن ہے اور اس بٹن کا سسٹم چھت میں ہے اور چھت کے اندر ٹوفیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب بچے سے سوال کرتا ہے ماسٹر، بچے سے ٹیچر سوال کرتا ہے، کہو بھائی کہ اللہ چاکلیٹ دے دے۔ بچہ کہتا ہے کہ اللہ چاکلیٹ دے دے، نہیں ملی۔ کہتے ہیں کہ محمد چاکلیٹ دے دو، بچے نے کہا لیکن نہیں ملی۔ اس سے کہا جاتا ہے کہو عیسیٰ مسیح چاکلیٹ دو، جیسے اس نے بچے نے کہا کہ عیسیٰ چاکلیٹ دو، فوراً نیچے پیر میں بٹن لگا ہوا ہے، بٹن دبا دیا، چھت سے چاکلیٹ گر گئی۔ اس سے بچے کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ ایسے واقعات ہیں اور لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے عقیدے کو، ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو، ان کی اس نعمت کو ختم کر دیا جائے اور ان کو جنت سے محروم کر دیا جائے۔ جس طرح ہم قیامت کے اندر ذلیل ہوں گے، اسی طرح یہ بھی ذلیل ہونے چاہیے۔ ہمارے بچوں کی تربیت پر، ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے اور اسکول اور کالجوں کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے بچوں کا ایمان باقی رہے، ہمارے بچوں کا اسلام باقی رہے، ہمارے بچے کو قرآن بھی آنا چاہیے، دین کی ضروری باتیں معلوم ہونی چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی پلانے والا نہیں۔ ہمارے ماں باپ کو جو رزق ملتا ہے وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کے خزانے سے کھاتے ہیں، اور سب سے پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ اچھی بیوی کا انتخاب کیا جائے اور گھر میں تعلیم کا انتظام کیا جائے، عورتوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ یہ مضمون کئی ہفتے سے چل رہا تھا، تقریباً اس مضمون کی سبھی باتیں آ گئی ہیں۔ سب سے پہلے اچھی بیوی کا انتظام، اچھی لڑکے کا انتظام کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر بچوں کو تعلیم دی جائے، ان کے اچھے نام رکھے جائیں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کا نکاح کا انتظام کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو وہ شخص آیا تھا تو اس نے یہی شکایت کی تھی اپنے والد کی، اور کہا تھا کہ یہ میرے والد ہیں، انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک یہودیہ سے شادی کی ہے جو مجوسیہ ہے، جو جاہل ہے، جو ایمان سے ناواقف ہے، یہ میری تربیت کیا کرتی۔ دوسرے نمبر پر جو انہوں نے میرا نام رکھا ہے وہ نام جو ہے جعل رکھا، یہ اشعب رکھا، جس کے معنی، اشعب کے معنی سختی کے آتے ہیں، بہت زیادہ سخت، یا جعل یا جعل یا جعل رکھا، جس کے معنی آتے ہیں گندگی کا کیڑا۔ تو نام اچھا نہیں رکھا میرا، اور میں بالغ ہو گیا، کافی وقت ہو گیا، میرے نکاح کے انتظام کی کوئی فکر نہیں ہے اس والد کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ اپنی اولاد کے تو حق کا مطالبہ کرتا ہے، اپنی اولاد سے حق کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق نہیں ادا کرتا، اور اپنی طرف سے اس کا حق ادا کیے نہیں، تو کس طرح تیرا حق ادا کرے گا، کس طرح تمہاری خدمت کرے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا۔ تو تقریباً یہ مضمون پورا ہو چکا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ربیع الاول بھی چل رہا ہے، سیرت کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اور کس سن میں پیدا ہوئے، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے کردار کیا تھے، آپ کے معاملات کیا تھے، آپ کی عبادت کا انداز کیسا تھا، اور چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کس طرح کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔